الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ تجوید کے سبق میں آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے بعض حروف کی ادائیگی۔ اس سے پہلے ہم نے ایسے حروف کو پڑھا کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لہٰذا ان کو پڑھتے وقت ہر حرف کا دوسرے حرف سے فرق ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آج سے ایسے حروف کی ادائیگی کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر بعض چیزوں کو، بعض صفتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں اور صفات کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو یا تو حرف کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یا پھر بلا وجہ کی پڑھنے والے کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ایسے حروف کی ادائیگی، اس کے بارے میں علم ہونا بھی ضروری ہے کہ ان کو کیسے ادا کیا جائے، اور پھر ایسی باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان باتوں کو بلا وجہ ان کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ کی ادائیگی۔ حمزہ، پہلے بھی کئی اسباق میں یہ بات گزر چکی ہے۔ حمزہ اور الف کا فرق۔ الف وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، اور نہ ہی جزم۔ اور حمزہ وہ ہوتا ہے جس پر کوئی نہ کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا جزم آ جائے، سکون۔ تو ہر صورت کے اندر اس کو کہتے ہیں حمزہ۔ اب حمزہ کو ادا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ جھٹکے سے ادا کیا جائے گا۔ یہ واحد حرف ہے کہ جس کو آپ نے جھٹکا دے کر ادا کرنا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اتنا اہتمام سے یا اتنا زور سے جھٹکا نہیں دینا کہ ناف ہلنا شروع کر دے۔ اگر آپ اس کی ادائیگی کا خیال رکھیں اور اپنی ناف پر ہاتھ یا انگلی رکھیں تو آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ زور لگا کر حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں تو ناف کے اندر حرکت محسوس ہوتی ہے، وہ ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جبکہ اس حرف کا ناف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حرف کا تعلق تو صرف زیادہ سے زیادہ حلق کے اس حصے کے ساتھ ہے جو سینے کے قریب ہے۔ یہ جو حلق کا سینے کے قریب والا حصہ ہے، بس اس حد تک اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا اس بات کو حمزہ کی ادائیگی میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے لیکن ناف نہ ہلنے پائے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس حرف کا ناف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لیجئے صحیح انداز کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح نطق کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند کلمات ہمارے سامنے ہیں ہماری سکرین پر، میں پہلے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب لوگ بھی پڑھیے تاکہ پریکٹس ہو جائے اور حمزہ کو ہم صحیح ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یعلمون، یا، اب آپ دیکھیں اگر آپ اپنی آواز کو صرف اپنی گلے تک یا حلق کے سینے والے حصے تک محدود رکھیں گے تو ناف ہلنے نہیں پائے گی۔ میں ادا کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ بھی ادا کریں، غور کریں تو اس دوران اگر تو ناف ہلتی ہے تو پھر اس کی ادائیگی غلط ہے۔ زیادہ زور لگائیں گے، جھٹکا زیادہ دیں گے تو ناف ہلے گی۔ یعلمون، اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے تو یہ ناف ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یعلمون، یا یہ جھٹکا بھی ہے
لیکن اس میں ناف ہلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، تو اس طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ یعلمون بئس یؤمنون البأساء تؤوی، تو یہ ہے حمزہ۔ حمزہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور بہترین ادائیگی کے لیے جس حرف کو ہم نے ادا کرنا ہے اس کو آپ ساکن کر دیں تو اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے۔ لیجئے پڑھ لیں ہم سب بھی بطور مشق۔ یعلمون بئس یؤمنون البأساء تؤوی، تو یہ ہے حمزہ کو پڑھنے کا طریقہ۔ اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا عزت ضروری ہے کہ حمزہ کو اس طرح جھٹکے سے نہیں پڑھنا کہ ناف ہلتی ہوئی محسوس ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ حمزہ کی ادائیگی صحیح تب ہوگی کہ جب آپ اس کو ادا کریں، جھٹکا بھی دیں، لیکن اس میں آپ کی ناف نہ ہلنے پائے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے عین اور ہا۔ عین اور ہا چونکہ یہ حلق کے درمیان میں سے ادا ہوتے ہیں، عین بھی حلق کے درمیان والے حصے سے اور ہا بھی، لیکن ان کو پڑھتے وقت گلا اس طرح نہیں گھونڈنا چاہیے کہ تکلیف انسان کو محسوس ہو، یعنی آپ اپنے گلے کو اتنا بند کر دیں، تنگ کر دیں کہ آپ کو تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جائے، بلکہ اس کو بغیر تکلف کے آپ نے ادا کرنا ہے، بغیر تکلیف کے، بغیر تکلف کے۔ عین ہا، زیادہ تکلف کریں گے یا زیادہ اہتمام کریں گے گلا گھونٹا جائے گا، اور بعض اوقات جب ابتدا ہوتی ہے ان کلمات کو، ان حروف کو پڑھنے کی، تو پھر گلا گھٹنے سے کھانسی وغیرہ کا بھی احساس ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھیے مثال کے طور پر الحمد، الحمد، ہا حلق کے درمیان میں سے لیکن گلا نہیں گھونٹا جا رہا۔ العالمین، العالمین، اب زیادہ تکلف کریں، زیادہ زور لگائیں، زیادہ اہتمام کریں تو پھر اس سے گلا گھونٹا جائے گا۔ لہٰذا اگر گلا گھونٹا جائے اور اس میں تکلف کیا جائے تو پھر عین اور ہا کی ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ اب عین اور ہا کی مشق کرتے ہیں۔ جی عین، بدع، بدع، آ کر کے زیادہ زور لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ عین کی ادائیگی خراب ہو جائے گی اور تکلف ہوگا بلا وجہ کا۔ جی بدع عبد، عین، عبد، نعبد، نعبد، اب اس کے اندر جھٹکا نہیں ہے چونکہ جھٹکا حمزہ کے اندر ہے۔ نعبد، یعملون، زعم، یہ ہے عین کی ادائیگی۔ ہا، الرحمن، حاکم، بحر، احمد، حمیم، تو یہ ہیں وہ کلمات جن کے اندر ہا کا استعمال ہوا ہے۔ عین اور ہا، ان کی ادائیگی کے وقت ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو یہ آج ہم نے پڑھا ہے 3 حروف کے بارے میں، انشاءاللہ چند حروف اور ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آگے تفصیل آ رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت میں ہم پڑھیں گے سورۃ الماعون۔ اس سے پہلے کی جو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اس کلاس کو آن لائن اٹینڈ کرنے والے تمام طلبہ و طالبات پڑھتے وقت اللہ کے فضل و کرم سے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوں گے۔ تبھی فائدہ ہے کہ ہم جو پڑھ چکے ہیں اس کی باقاعدہ عملی طور پر مشق بھی کریں اور ان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اب اس سورہ مبارکہ میں غور کیجئے، آج تک ہم نے جتنا سبق پڑھا ہے تقریباً اس سب کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا کلمہ ہے ارأیت۔ ارأیت میں حمزہ ہے، حمزہ اور حمزہ سے ملتا جلتا حرف ہے عین۔ حمزہ اور عین کا فرق، عین بھی اس میں آ رہی، آیت نمبر 2 میں دیکھیں یدع۔ اسی طرح سے آپ آگے دیکھیے ارأیت، تا اور طا کا فرق۔ الذی، ذال سے ملتے جلتے حروف، ذال، زا، ضا اور ضاد، یہ 4 حروف۔ یکذب، کاف اور قاف کا فرق۔ تو یوں اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت ہی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مسکین میں سین آ گئی ہے، سین، ثا اور صاد کا فرق۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے یکذب، یکذب، زیر اور پیش اور زبر کو پڑھنا ان کا طریقہ معروف پڑھنا ہے۔ یکذب، یو کذی، کذبو، یہ سٹائل غلط ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ تو یکذب، اور آج ہم نے پڑھا ہے حمزہ، اس کی ادائیگی ارأیت، ارأیت، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت میں فذلک الذی یدعو الیتیم، یدع یعنی عین حلق کے درمیان میں سے۔ اور کل جو ہم نے پڑھا تھا شد والے حرف کو کیسے ادا کرنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے، یکذب، پہلی مرتبہ ساکن اور دوسری مرتبہ اس حرکت کے ساتھ جو اس کے اوپر ہو۔ اسی طرح دیکھیے ولا یحض، حا آ گئی، یا کے بعد حا، یحض، حا حلق کے درمیان میں سے ادا ہو رہی ہے لیکن گلا گھٹنے نہ پائے، اس انداز میں اس کو اللہ کی توفیق سے ادا کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں منافقین کے تذکرہ میں آیت نمبر 17 سے 19 تک۔ اپنے سمجھنے اور آپ سب کے سمجھنے کے لیے میں ان آیات کی بھی انشاءاللہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے قواعد کے مطابق کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے مثلہم، ان کی مثال۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند مثالیں دے کر منافقین کی حالت کو واضح کیا ہے۔ تو پہلی مثال میں فرمایا مثلہم، ان کی مثال کا مثلی، مثال جیسی ہے، الذی، اس شخص کی، استوقد، جس نے جلائی، روشن کی، نارن، آگ۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی۔ اس نے آگ کو جلا دیا، آگ جل گئی۔ تو جس وقت آگ جلی، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا، ضوء سے ہے، ضوء روشنی کو کہتے ہیں۔ تو جس وقت اس آگ نے روشن کر دیا، منور کر دیا، روشنی پھیلا دی، ما حولہ، اس آدمی کے ماحول میں، اس کے قرب و جوار کے ایریے میں، جہاں پر اس نے آگ جلائی، وہ ایریا سارے کا سارا روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ذہب، لے گیا، اللہ، اللہ تعالی، بنورہم، ان کی روشنی کو۔ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے نور کو، روشنی کو لے گیا۔ یہ پہلی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، نور ہدایت ساتھ لے کر آئے کہ جس نے پوری آبادی اور پورے ایریے کو منور کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ منافق لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے، روشنی حاصل کرتے، اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو منور کرتے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے ضلالت کو حاصل کیا ہدایت کے بدلے میں، اور اندھے پن کو ترجیح دی بصیرت پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی بجائے انہوں نے اس انداز میں اپنے آپ کو اندھیروں کے اندر رکھنا ہی پسند کر لیا۔ لہٰذا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ نے ان کے نور کو ختم ہی کر دیا، اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر دیا، چھین لیا، اور فرمایا وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں۔ کفر کا اندھیرا ہے، شک کا اندھیرا ہے، نفاق کا اندھیرا ہے، یوں ایک اندھیرا نہیں بلکہ بہت سارے اندھیروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقوں کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا کہ لا یبصرون، وہ دیکھ بھی نہیں پاتے، ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ دکھائی دے کیسے؟ ان کی تو حالت یہ ہے، سمن، اللہ نے فرمایا وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے، نہ ان کی آنکھیں کام کریں، نہ ان کے کان کام کریں، نہ ان کی زبان کام کرے۔ اب جس وقت وہ اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شک، کفر اور نفاق کے اندھیروں میں، اور اوپر سے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان منافقوں کی حالت کیسی ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا فہم، پس وہ، لا یرجعون، واپس نہیں پلٹ سکتے۔ روشنی تو جل رہی ہے، وہ آگ تو جل رہی ہے، وہ ایریا تو روشن ہے، مومن لوگ اس سے نور ہدایت حاصل کر کے اپنے سینوں کو اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اور اس روشنی کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس روشنی کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، قیامت کے دن ہوگا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں اپنی اس روشنی کے اندر جنت کی طرف کشاں کشاں بڑھ رہے ہوں گے۔ یہ حالت اور یہ کیفیت ہوگی۔ تو یہ روشنی جو ہے نا اعمال کی اور اسی طرح سے ایمان کی، یہ قیامت کے دن نظر آئے گی۔ ایک طرف تو ایمان والوں کی یہ حالت ہے، اور اسی جگہ پر منافق رہتے ہیں، اور ان کی حالت دیکھ لیجئے کیا ہے
کہ ان کو یہ روشنی بالکل فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ جو سینوں میں دل ہے نا، جب یہ اندھے ہو جائیں پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہادی رہبر رہنما اور قرآن پاک جیسی نور ہدایت پر مشتمل کتاب بھی پھر ایسے لوگوں کی قسمت کو نہیں بدل سکتی۔ پھر ایسے لوگ گونگے، بہرے، اندھے، یہ اسی حالت کے اندر یہ بس ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا پیچھے کہ وہ اپنی اسی حالت کے اندر سرکشی میں حیران، سرگرداں اور پریشان پھرتے ہیں۔ یہ منافق کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ منافق کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نصیب نہیں ہوتا، منافق آدمی کو دل کا چین اور دل کا اطمینان نصیب نہیں ہوتا، بس ہر وقت شک کی کیفیت کے اندر اور مسلمانوں کے متعلق انتظار کی کیفیت کے اندر وہ پڑا رہتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی مثال ان منافقوں کی ارشاد فرمائی ہے جو یقیناً زیادہ سنگین ہے، اور ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کفر کی راہ کو اختیار کر لیا۔ یہ زیادہ سنگین قسم کے، خطرناک قسم کے منافق لوگ ہیں۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے او کصیبن، او یا کصیبن، ان کی مثال زوردار بارش جیسی ہے، زوردار بارش کسی ان کی مثال ہے۔ من السماء، وہ بارش جو آسمان سے آتی ہے، آسمان سے اترتی ہے، آسمان سے برستی ہے، فیہ، اس بارش میں ظلمات، اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد، اور گرج ہوتی ہے۔ رعد ایسی گرج کو کہا جاتا ہے، ایسی کڑک کو کہ جس کی دہشت کی وجہ سے دلوں پر خوف اور رعب طاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم آسمانوں پر کڑکتی ہوئی بجلیوں کو محسوس کرتے ہیں تو کس قدر انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رعد، زوردار آواز، کڑک۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وبرق، اور بجلی، یعنی بارش سے پہلے یا بارش کے دوران بادلوں کا گرجنا اور بجلیوں کا آوازیں پیدا کرنا اور پورے ایریے کو دہشت زدہ کر دینا، وہاں پر بسنے والے لوگ۔ یہ مثال در حقیقت اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک اور قسم جو ہے نا اس کی ذکر کی ہے، اور یہ وہ قسم ہے جن کے لیے کبھی تو حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی یہ شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس وقت دیکھا مسلمانوں کو فتح مل گئی، اب یہ کہتے ہیں مسلمان ہی کامیاب ہیں۔ جس وقت دیکھا مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو گئی ہے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان شکست کھا گئے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ مسلمان حق پر نہیں ہیں۔ یوں یہ تردد کا شکار، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، درمیان میں تذبذب اور تردد کا شکار رہتے ہیں، نہ پورے مسلمانوں کی طرف ہیں نہ پورے کافروں کی طرف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے اور فرمایا ایسے لوگوں کے دل بارش کی طرح ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے دل بارش کی طرح ہیں، اور یہ بارش جو ہے نا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اس سے مراد شک، کفر اور نفاق کے اندھیرے ہیں جن کے اندر وہ بیچارے ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں اور ان کو دل کا قرار، چین اور سکون ملتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے جب بجلی کڑکتی ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جس وقت کوئی دشمن کی طرف سے آواز آتی ہے یا کوئی دھمکی آتی ہے یا دشمن کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور ہر زوردار آواز کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ لو بھائی اب ہماری موت آ گئی، لو بھائی اب پکڑے گئے، اب مارے گئے۔ یہ حالت اور یہ کیفیت ہے منافق آدمی کی۔ رہتا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہی ہے، لیکن ہر وقت ڈرا ڈرا، خوف زدہ، اللہ کے دشمنوں کا ڈر اس کے دل پر طاری رہتا ہے، اور ہر آواز کو وہ اپنے خلاف محسوس کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، یوں اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو اس وقت کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کی کڑک ہمارے
کانوں میں نہ پڑے، زوردار آواز آنی ہو، دھماکہ ہونا ہو تو ہم اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ یہ انسان کی ایک فطری سی بات ہے، لیکن منافقوں کا حال چونکہ اس کے برعکس ہے، وہ آنے والی ہر آواز کو اپنے خلاف محسوس کرتے ہوئے وہ قرآن کی بات کو یا دشمنان اسلام کی دھمکیوں کو اپنے خلاف جو محسوس کرتے ہیں نا کہ لو بھی ہم ماریں گے، جبکہ اس کے برعکس مخلص مومن اگر اس کو اللہ کے دشمن کوئی دھمکی دیں یا اس قسم کا، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ خوف زدہ ہونے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ڈر خوف نام کی بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس منافق آدمی چونکہ وہ ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، بجلی کے کڑکے سن کر۔ صواعق، صاعقہ اس کی جمع ہے، صاعقہ زوردار آواز، کڑک، بجلی کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا بجلی کے کڑکے، بار بار بجلی کا کڑکنا اور آوازیں پیدا ہونا، اس کی وجہ سے کیوں کرتے ہیں ایسا؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ ان کو موت کا اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ لو بھئی یہ جو ابھی بجلیاں کڑک رہی ہیں یہ نہ جانے میری موت کا ہی پیغام نہ لے آئی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا در حقیقت بات یہ ہے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان منافقوں کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، بظاہر رہتے مسلمانوں میں ہیں، اپنا ایمان اور اسلام شو کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، قسمیں اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو تم ہی میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ تو بڑے ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں۔ اب جو ڈرپوک ہو اس کا مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، اگر ان کو بچاؤ کی کوئی جگہ نظر آئے جیسے کوئی قلعہ وغیرہ یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رسیاں توڑاتے ہوئے اس کی طرف بھاگ جائیں کہ وہاں جا کر پناہ حاصل کر لیں، مسلمانوں میں نہ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے اندر رہتے رہتے ہم بھی جب دشمنان اسلام کا حملہ ہو تو ہم بھی ان کے ساتھ مارے جائیں، تو یہ ان کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں موت کے ڈر کی وجہ سے بجلیوں کی آوازیں محسوس کرتے ہوئے یہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی ان کی یہ احتیاط ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ جتنی مرضی احتیاط کر لیں اور سمجھ لیں کہ جناب ہم تو اس طرح سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے دشمن کے حملے سے بچ جائیں گے، یا ہم احتیاطی تدابیر اس قسم کی اختیار کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس پہلے جو لشکر گزر چکے ہیں، پہلی جماعتیں، قومیں، ان کی خبریں نہیں آئیں؟ فرعون و ثمود، فرعون اور قوم ثمود وغیرہ، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ انہوں نے کفر کیا اور تکذیب میں پڑے رہے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کے پیچھے سے گھیراؤ کر رکھا تھا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ان منافقوں کا جو در حقیقت کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے گھیراؤ کر رکھا ہے، اور نہ جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب ان کی گرفت اور پکڑ کر لے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح لفظوں کے اندر ان کو یہ وارننگ دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد اسی مضمون کو اگلی آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکمل کیا ہے، انشاءاللہ اسے اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس آدمی کے ارد گرد کے ایریے کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم وہ بہرے ہیں، عمی بکم گونگے ہیں،
امیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ سیدھی راہ کی طرف پلٹ ہی نہیں سکتے، لوٹ کر آ ہی نہیں سکتے۔ او کصیب من السماء یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی زوردار بارش کی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق جس کے اندر اندھیرے ہیں، گرج ہے اور بجلی ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کما حقہ قرآن پاک صحیح پڑھنے اور اس کا صحیح فہم ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔